السلام علیکم، البرکت اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے نورانی قاعدے کا چیپٹر نمبر 1۔ سب سے پہلے میں اس کی انسٹرکشنز پڑھ لیتی ہوں۔ یہ حروف مفردات بنیاد ہیں، اسی میں بچے کے تلفظ درست کروائیں اور حروف کے نقطے بھی یاد کروائیں۔ سطر کے آخر سے دائیں اور اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کی طرف پڑھوائیں۔ اگر اس تختی میں کمی رہی تو یاد رکھیے اس کا اثر بہت آگے تک جائے گا اور کمزور بنیاد پر اچھی عمارت ممکن نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بیس ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس پہ بار بار پریکٹس کروائیں اور نقطوں کی بھی پریکٹس کرائیں کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہے، تا کے اوپر 2 نقطے ہیں، تھا کے اوپر 3 نقطے ہیں، را کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، الف خالی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ جو بیس ہے، یہ اس کا جو کانسیپٹ اگر آپ کو کلیئر نہیں ہوتا تو اس کا اثر بہت آگے تک جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کی بیس سٹرونگ نہیں ہے تو آپ کی تجوید بھی سٹرونگ نہیں ہو پائے گی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر بار بار آپ لوگوں نے اس پہ پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پریکٹس جب آپ کر لیں گے تو یہی ورڈز آگے بھی یوز ہوئے ہیں قرآن پاک میں، ٹھیک ہے نا۔ تو چلیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے الف، الف، با کہاں سے ادا ہوتا ہے کہ جو ہونٹ کے انٹرنل سرفیسز ہیں نا ان کو آپس میں آپ ملائیں گے تو با ادا ہوگا۔ با، تا، سا کا مخرج کیا ہے کہ آپ زبان کو اوپر والے دانتوں اور نیچے والے دانتوں کے درمیان میں لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے، تو سا ادا ہوگا۔ سا، جیم، جیم، ہا خلق سے ادا ہوگا۔ خا موٹا ہم ادا کریں گے، ٹھیک ہے، خا۔ دال، رال، رال کا کیا مخرج ہے؟ سیم سا کی طرح، ٹھیک ہے نا۔ رال کو ادا کرتے وقت ہم لوگ زبان کو اوپر والے دانتوں اور نیچے والے دانتوں کے درمیان لے کے آئیں گے اور پھر رال ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ رال، را پھر موٹا ہے، ٹھیک ہے، را کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ را، زا جو یہ والا زا ہے نا اس کو سختی سے ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ رال ہمارے پاس اس میں اور اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ اس کو نرمی سے ادا کریں گے جیسے زبان کو اوپر والے اور نیچے والے دانتوں کے درمیان لے کے آئیں گے، اور اس کو سختی سے ادا کریں گے جیسا کہ زا اور رال، ٹھیک ہے۔ اس پہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ سین ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ سین، شین، شین، صاد ہم موٹا ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ صاد، زواد، اس کو بھی موٹا ادا کریں گے، زواد۔ تو اس کو بھی موٹا پڑھیں گے، تو۔ اچھا یہ جو ہے نا بہت سارے لوگ مسٹیک کر دیتے ہیں، اس کو پڑھ دیتے ہیں توا، یعنی کہ تو واو الف، توا، یہ توا نہیں ہے، اس کو پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ تو وا، اچھا وا، رال اور سا ان تینوں کا مخرج سیم ہے، ٹھیک ہے۔ تینوں کو ادا کرتے وقت ہم لوگوں نے زبان کو اوپر والے دانتوں اور نیچے والے دانتوں کے درمیان لے کے رکھنا ہے اور پھر سا، رال اور وا ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ وا، تو، وا، ٹھیک ہے۔ عین جو ہے وہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اوپر والے حصے سے خا اور غین اور نیچے والے درمیان والے حصے سے عین اور ہا۔ تو کیسے ادا کریں گے؟ عین، عین،
بہت سارے لوگ اس کو ادا نہیں کر سکتے، سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ پریکٹس نہیں کرتے. تو عین پہ بہت زیادہ آپ لوگ پریکٹس کریں، ٹھیک ہے. عین، عین. نیکسٹ ہے غین، یہ موٹا ادا کریں گے ہم لوگ، ٹھیک ہے. غین، غین. فا، فا، قوف. اس قوف کو ہم لوگ موٹا ادا کریں گے. جس قوف کے اوپر 2 نقطے ہیں نا اس کو موٹا ادا کریں گے. قوف، قوف. اور اس کاف کو ہم لوگ باریک ادا کریں گے. جس کے اندر کش ہے نا اس کو ہم لوگ باریک ادا کریں گے اور اس کو موٹا ادا کریں گے. یہی دونوں میں ڈفرینس ہے. کاف، کاف. لام، لام. میم، میم. نون، نون. واو. واو ادا کرتے وقت ہم نے یہ دھیان دینا ہے کہ ہم لوگوں نے منہ کو گول کر لینا ہے، ٹھیک ہے. واو، واو. ہا، یہ جو ہے نا ہا، یہ ہم لوگ سینے سے ادا کریں گے. اور یہ والا جو ہا ہے یہ حلق سے ادا ہوگا اور یہ والا ہا جو ہے وہ سینے سے ادا ہوگا. یہی ان دونوں میں ڈفرینس ہے. بہت سارے لوگ اس کو ہا پڑھ دیتے ہیں تو یہ بالکل ٹرانسلیشن چینج ہو جاتی ہے. جیسے ہمارے پاس ہے سورہ فاتحہ کی بالکل پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ اس میں یہ والا ہا ہے، الحمد یہ والا ہا ہے، اور بہت سارے لوگ یہ والا ہا پڑھ دیتے ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین کا مطلب تو ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اور جو لوگ یہ والا ہا ادا کر دیتے ہیں یعنی کہ الحمدللہ پڑھ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہو جائے گا نعوذ باللہ تمام بربادیاں اللہ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ لوگ یہ والا ہا میں یا ہا کو ہا میں پڑھ دیں تو اتنی زیادہ قرآن پاک کے ترجمے میں چینجنگ آ جاتی ہے. تو کائنڈلی آپ لوگ دھیان دے کے پڑھا کریں. ہا کیا یہ ادا ہوگا؟ ہا، حمزہ، حمزہ، یا، ٹھیک ہو گیا. آپ لوگوں نے سا، یہ سا، زال، ضا، ان تینوں کا مخرج سیم ہے، ٹھیک ہے. اور جو تجویدی قرآن پاک آج کل مل رہے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ جو گرین کلر ہے وہ شو کرتا ہے موٹا کرنا ہے، مطلب جیسے اب خا، صاد، ضاد، را، طا، ضا، غین، قاف، یہ گرین کلر ان میں شو کیا ہوا ہے. تو یہاں سے ہمیں ایزیلی پتہ چل سکتا ہے کہ ہم لوگوں نے ان حروف کو کیا کرنا ہے، موٹا ادا کرنا ہے. اسی طرح اورنج کلر اخفا کو شو کرتا ہے، پنک کلر غنّے کو شو کرتا ہے. تو اس میں بھی آپ لوگوں کے لیے جو ہے آسانی ہے، ٹھیک ہے. اور آپ لوگ اس کو اچھے سے پریکٹس کریں، بار بار کریں. میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتی ہوں. الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا.